الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا لائبریری ٹیچر محمد وقاص پنجاب کالج پپلا سے ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، کل ہم سال دوم، ٹھیک ہے جی، سال دوم یعنی سیکنڈ ایئر کی پہلا چیپٹر لائبریری سائنس کا پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے DDC کے بارے میں پڑھا کہ ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن کیا چیز ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ جو اس کا ایڈیشن آیا تھا وہ کس سن میں آیا ہے جی، ٹھیک ہے، اور اس کے جو ہیں شائع کرنے والے یا اس کے جو مصنف ہیں، جو لکھنے والے ہیں، وہ کون ہے جی۔ تو کل ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی تھی، میلون ڈیوی کی جو ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن جنہوں نے یہ پیش کی ہے اور بہت زیادہ انہیں مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ تو مقبولیت حاصل ہوئی ہے تو وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج اسی سے ریلیٹڈ ہم پڑھیں گے کہ DDC کی خوبیاں کیا ہیں، یعنی یہ پوری دنیا میں لائبریریوں میں جو استعمال ہو رہی ہے تو آخر وجہ کیا ہے، اس کی کیا مقبولیت کی وجہ کیا ہے جی، جس کی وجہ سے یہ مقبول ہو گئی ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں DDC کی خوبیاں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جی عالمگیریت، ٹھیک ہے جی۔ عالمگیریت کیا ہوتا ہے؟ مقبول ہو جانا، ہر جگہ مقبول ہو جانا، سراہنا، کسی چیز کو بہت زیادہ یعنی پذیرائی ملے، عالمگیریت اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہے جی، DDC ایک ایسی عملی درجہ بندی اسکیم ہے جو دنیا کے تمام ممالک میں نہایت کامیابی کے ساتھ ہر قسم کی لائبریری میں استعمال ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ DDC ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن جو درجہ بندی ہے بہت ہی یعنی منفرد ہے۔ تو اس وجہ سے جو قارئین آتے ہیں تو اس ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن کی وجہ سے وہ کوڈ وغیرہ دیے ہوتے ہیں تو وہ اپنی مطلوبہ کتاب بڑی آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں، اور لائبریری کے ایک بہت زبردست نظم و ضبط جو ایک ظاہر ہوتا ہے تو وہ کس کی بدولت ہوتا ہے، اسی ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن کی وجہ سے۔ اسی لیے جب ایک قاری پڑھنے آتا ہے اور اس سے اپنی مطلوبہ کتاب بالکل آسانی سے مل جاتی ہے اور کم وقت میں مل جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے، بہت زیادہ مقبول ہوئی، اور دنیا میں جتنی بھی لائبریری ہیں سب میں یہ کیا ہے، استعمال ہوئی، تو اس لیے اس کی عالمگیریت حاصل ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری ہے منفرد علامت، ٹھیک ہے جی۔ منفرد علامت سے کیا مراد ہے؟ ڈیوی اشاریائی اسکیم کی علامت منفرد ہے، یعنی اس میں صرف عربی اعداد استعمال کیے گئے ہیں جنہیں لکھنا، پڑھنا، سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہے، اسی لیے اس علامت کو مختصر ہے، اس کی علامت مختصر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کے کوڈ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوڈ ہوتے ہیں مخصوص کوڈ، جیسے لائبریری سائنس کے لیے 020 ہے، تو یہ دیکھیں ایک آسان سے کوڈ ہے جسے کوئی بھی یاد کر سکتا ہے۔ جب آپ لائبریری میں جائیں گے تو آپ کو کوڈ یاد ہوگا تو آپ کیا ہے، درجہ بندی ایک ترتیب سے دی ہوگی، تو آپ کو جس مصنف کی کتاب چاہیے وہ کیا ہے، درجہ بندی یعنی ایک ترتیب سے پڑھی ہوگی ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن کے تھرو، تو آپ کو کیا ہے، ایک وقت بھی بچ جائے گا اور آپ آسانی سے کیا ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو یہ خاص قسم کی علامت ہے جسے کیا ہے بہت زیادہ پذیرائی ملی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی ترمیم اور نظر ثانی۔ اب ترمیم اور نظر ثانی سے کیا مراد ہوتا ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہ اس قسم کی یعنی یہ اسکیم ہے ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن، جب ان کے جو تخلیق کرنے والے تھے میلون ڈیوی، وہ جب جس وقت ان کی وفات ہوئی تو اس نے 13 ایڈیشن اس وقت شائع کر چکے تھے، یعنی اس کے 13 ایڈیشن آ گئے تھے۔ تو ترمیم اور نظر ثانی، اب دیکھیں ترمیم سے مراد ہے یعنی اس میں گنجائش باقی رکھ دینا، ٹھیک ہے، کسی چیز میں گنجائش باقی ہو جائے۔ تو مراد کیا ہے کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو 13 ایڈیشن آئے تھے، اس کے اب تک 2014 تک کیا ہے یعنی 23 ایڈیشن ٹوٹل آ چکے ہیں۔ تو کیا ہے اس میں ترمیم ہے، ہر آنے والی نئی کتاب کے لیے کیا ہے، اس میں کوڈ وغیرہ ایڈ کر دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی مشکل پیش نہ آئے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی اشاریائی ڈھانچہ۔ اب اشاریائی ڈھانچہ سے کیا مراد ہے؟ اس اسکیم میں
3 اعداد کے بعد اشاریہ لگا کر علامت کو بڑھایا جا سکتا ہے، اس طرح علامت وسعت اور لچک پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ 000 سے 599 تک، پھر 600 سے 999 تک، ٹھیک ہے، یہ کوڈ ہوتے ہیں کتابوں کو جو مخصوص دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ کوڈ بار بار آپ لگا رہے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ سارے کوڈ جو استعمال کر لیتے ہیں، تو اگر نئی کوئی مضمون آتا ہے، نئی مضمون سے ریلیٹڈ یا اسی یعنی سبجیکٹ جیسے لائبریری سے ریلیٹڈ آتا ہے، تو نئے کسی مصنف کا آ جاتا ہے تو اس میں گنجائش ہے آپ اشاریہ لگا کے، ٹھیک ہے، تو آگے جو ہے فگر آپ ایڈ کر کے نئے یعنی جو عنوان ہوگا اس کو آپ یعنی وہ دے سکتے ہیں، اس کو نمبرنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہے اشاریائی ڈھانچے سے کیا مراد ہے؟ اس سکیم میں 3 اعداد کے بعد اشاریہ لگا دیں اور جتنے آپ مضمون ایڈ کرنا چاہیں، جتنے آپ یعنی کتابیں ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب تراجم کی حوصلہ افزائی، تراجم کی حوصلہ افزائی سے مراد ہے جب بھی کوئی کتاب یعنی ایشو ہوتی ہے، جب بھی کسی کتاب اشاعت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہر کتاب کے جملہ حقوق بحکم مصنف یا ناشر محفوظ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اب ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کتاب اگر ایشو یعنی اس نے چھپوائی ہے اور بعد میں کیا ہوا ہے کہ اس کا نام کسی نے مٹا کے اپنا نام استعمال کر دیا، تو یہ کیا ہے، یہ ایک قانون ہوتا ہے اگر کوئی غلط کام ایسا کرے گا یا جو مصنف لکھنے والا ہے، جو لکھنے والے اس کتاب کا، اس کی اجازت کے بغیر اگر اس میں کوئی رد و بدل کیا جاتا ہے یا اس کا کسی اور زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف کیا ہے کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس میں کیا ہے ایک لچک پائی جاتی ہے کہ آپ بے شک جس زبان میں مرضی اس کا ترجمہ کریں، کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے۔ مزید پڑھ لیتے ہیں، ہر کتاب کا جملہ حقوق بحکم مصنف یا ناشر محفوظ ہوتے ہیں مگر اس سکیم کا دنیا کی کسی بھی زبان میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے جس سے اس کے استعمال میں وسعت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے ممد حافظہ۔ ممد حافظہ سے مراد ہے ڈیوی اشاریہ درجہ بندی سکیم میں جو نمبر استعمال کیے گئے ہیں وہ بار بار استعمال ہوتے ہیں، اس طرح وہ ذہن نشین ہو جاتے ہیں جی۔ سادہ سی بات ہے کہ آپ اگر ایک نمبر کی کتاب جیسے لائبریری کو 020 ہے تو آپ بار بار جب وہاں سے اٹھائیں گے اس شیلف میں سے تو آپ کیا ہے آپ کے یعنی عقل میں یعنی سوچ میں وسعت پیدا ہوگی۔ آپ دیکھیں کریانہ کی دکان میں آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ اگر دکاندار سے آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز چاہیے تو وہ کیا ہے بار بار اس چیز کو اٹھا کے اس سے ذہن میں ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ جو فلاں چیز ہے اس جگہ پہ پڑی ہے۔ سیم اسی طرح لائبریری میں کیا ہوتا ہے جب ایک درجہ بندی کے حساب سے کتابیں پڑھی ہوں گی، ایک کوڈ وغیرہ دیے ہوں گے، تو جب بھی کوئی قاری آئے گا یا لائبریری سٹاف کو ضرورت ہوگی تو وہ بغیر سوچے سمجھے اگر اسے لائبریری کی کتاب چاہیے تو وہ ڈائریکٹ اسی جگہ پہ جائے گا۔ تو اس سے کیا ہے ان کے ذہن میں کیا ہے اضافہ ہوگا، یعنی سوچ میں اضافہ ہوگا، عقل میں اضافہ ہوگا۔ تو اس سے کیا مراد تھا ڈیوی اشاریہ سکیم درجہ بندی جو نمبر استعمال کیے گئے ہیں وہ بار بار استعمال ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ ذہن نشین ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی کمپیوٹر میں استعمال، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ایڈیشن ہے تو یہ کافی ایکسپینسو ہے، ٹھیک ہے، جو 4 جلدیں آئی تھی کل ہم نے ڈسکس کی تھی تو وہ کیا ہے وہ کافی مہنگی ہیں، تو اگر کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، خرید نہیں سکتا تو وہ کیا ہے اس کی 4 ایڈیشن کیا ہے وہ کمپیوٹر میں یا آپ انٹرنیٹ پہ چیک کر کے اسے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اگر کوئی کوڈ وغیرہ دینا چاہیں کتابوں کو تو اس کا ریکارڈ کیا ہے آسانی سے بالکل یعنی چھوٹی سی جگہ پہ فولڈر بنا کے آپ اسے کیا ہے محفوظ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھی DDC کی خوبیاں، یعنی ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفیکیشن کی کیا مقبولیت کی وجہ تھی اور اس کی کیا خوبیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ اب جب کسی چیز میں خوبیاں ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی خامیاں بھی ہوتی ہیں، تو کل ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، اسی چیپٹر DDC کی خامیاں کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے کیا پڑھا ہے خوبیاں پڑھی ہیں، امید ہے آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ ہم خامیاں اس کی پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔